بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ساروں کے کچھ نہ کچھ خواب ہیں، ہر ایک کے، اور فطری بات ہے، ہم سارے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں زیادہ تر چیزیں تو بہت کامن ہیں، گویا کہ ہر ایک کی خواہش ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے کتنا کام اور کتنی محنت کرتا ہے اور کتنا سنجیدہ ہے، اس میں فرق ہے۔ ہم تمام برابر نہیں ہیں، اور دولت انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت شہرت چند ایک استثنائی کیسز چھوڑ کے ہر ایک مشہور انسان بننا چاہتا ہے، ہر ایک سیلیبریٹی سٹیٹس حاصل کرنا چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے بہت پیار کریں اور میں لوگوں کا پسندیدہ انسان ٹھہروں، ہر ایک چاہتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ٹھہرتی ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بات، تو آپ امید ہے مجھ سے اتفاق کریں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بننا چاہتے ہیں، جن جیسا بننا چاہتے ہیں، ان سے ضرور پوچھنا چاہیے اگر موقع ملے۔ اگر کوئی ہمارا آئیڈیل ہے تو اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں، اس مقام پہ بیٹھ کے آپ کتنے مطمئن ہیں، آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں، آپ اپنے آپ کو کتنا سکسیسفل سمجھتے ہیں۔ پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے اگر موقع ملے؟ if we do get an opportunity۔ ایک ابھی دیکھیں ماضی قریب، ابھی ذرا ہی عرصہ ہوا ہے، انڈیا کی ایک بہت بڑی گلوکارہ لتا منگیشکر، جو کہ انڈیا میں بہت پاپولر، پاکستان دیگر ممالک جہاں پہ اردو سمجھی جاتی ہے، ویری پاپولر، has died at the age of 95، انتقال کر گئی۔ ان کا ایک ہم ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی تو اتنا نہیں ہوتا کہ ان جیسی شخصیات کا ٹائم اسے پرسنلی مل سکے۔ ابھی یہ ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگوں کے جو ویوز ہیں، جو انفارمیشنز ہیں، ان کا ایک فری فلو جاری ہے، اور وہ لوگ کے جو انتہائی مصروف لوگ ہیں، جن تک ہماری ادروائز رسائی انتہائی مشکل ہے، ہم ان کی بات سن سکتے ہیں، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کی بات سن سکتے ہیں۔ تو ایک مختصر سا انٹرویو لتا منگیشکر کا، ایک مختصر سا انٹرویو جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے، اور اٹس ویری شارٹ ایکچولی اینڈ ورتھ سیئنگ، بہت مختصر ہے، دیکھے جانے کے لائق ہے۔ اس میں ان سے انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے
کہ اگر آپ کو ہندو انٹرویو کرنے والا اور انٹرویو دینے والی بھی اوبویسلی ہندو، آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کا عقیدہ، ان کی مائتھالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے بہت سارے جنمز ہوتے ہیں، کئی جنم ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں. تو ان سے سوال یہ کیا گیا کہ اگر آپ کو ایک اور جنم ملے تو کیا آپ لتا منگیشکر ہی آپ یہی کچھ بننا چاہیں گی؟ آپ اسی طرح زندگی گزارنا چاہیں گی؟ تو اس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا کہ اول تو میں جانتی نہیں ہوں، مطلب اتنے وہ بیلیف ان کا اپنا پرسنل نہیں تھا یا کمزور تھا یا بالکل نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اول تو میں جانتی نہیں ہوں کہ جی مجھے دوبارہ کوئی جنم ملے گا یا نہیں، لیکن اگر مجھے ملے گا تو میں کبھی لتا منگیشکر نہیں بننا چاہوں گی. میں وہ زندگی کے جو میں نے یہ گزاری ہے، جو زندگی میں نے گزاری ہے، میں کبھی نہیں دوبارہ گزارنا چاہوں گی. حیران پریشان اور اکا بکا انٹرویو لینے والا اور ہم لوگ جو انٹرویو سننے والے، ہم جو انٹرویو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہماری تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اتنی بڑی گلوکارہ جو ہیں، رچ اینڈ فیمس. ہم کیا چاہتے ہیں؟ بینگ رچ اینڈ بینگ فیمس. اب ان کے پاس کتنی دولت ہوگی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جن کے گانے، ابھی تو یہ سوشل میڈیا کا یہ بھی ہے نا کہ ان کے گانے جو یوٹیوب وغیرہ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ جتنا عرصہ وہ سنتی رہیں گی، وہ لوگ سنتے رہیں گے، ان کو پیسے ملتے رہیں گے. ملینز اینڈ ملینز آف ویوز ہیں ان کے گانوں کے، اور ہر ایک ویو جو ہے اس سے ان کو پیسے جاتے ہیں. یا اگر کسی کو کانٹریکٹ دیا ہوا ہے، کسی کمپنی نے کانٹریکٹ لیا ہوا ہے، تو اس وہ کمپنی مطلب یہاں سے وصول کرتی ہے، آگے ان کو اپنا حصہ رکھ کے ان کو پے کرتی ہے. تو گویا دولت کے تو انبار اور شہرت بے تحاشا. لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں پہ ہو کہ جی وہ لوگوں کے ساتھ ڈنر ہی کرتی رہیں کہ فلاں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ڈنر ہے، اتنا یو ہے ود لتا منگیشکر یو ہیو ٹو پے دس مچ آف منی. اگر ادروائز ہوٹل لیتا ہے 3,000 پر ہیڈ، تو وہاں پہ وہ 10,000 کا ٹکٹ بھی بکے گا، وغیرہ وغیرہ. اب یہ باتیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ آج لوگ اکثر جانتے ہیں، لیکن جو نہیں زیادہ جانتے وہ بھی بہرحال ان کے لیے میں نے کچھ عرض کر دیا. تو دولت اور شہرت دونوں چیزیں بے حساب، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں دوبارہ لتا منگیشکر کبھی نہیں بننا چاہوں گی، میں یہ زندگی کبھی نہیں گزارنا چاہوں گی. اور انٹرویو کرنے والے نے پہ سوال کیا بھئی آخر کیوں اتنی آپ بڑی شخصیت ہیں؟ تو جواب ان کا یہ تھا کہ بھئی لوگ تو نہیں جانتے کہ میرے دکھ کیا ہیں، لوگ تو نہیں جانتے کہ میرے دکھ کیا ہیں، میری پریشانیاں کیا ہیں. بات یہ ہے کہ دولت ایک حد تک تو ہمارے لیے نیسیسٹی ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہمیں ایک چیز جو ہے ہماری ضرورت سے لاکھ گنا زیادہ، 10 لاکھ گنا زیادہ دے دی جائے تو کیا اس کی افادیت اسی طرح بڑھتی رہے گی؟ نہیں، نو. جو ضرورت ہے اس کی جو یوٹیلیٹی ہے، اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس سے جو ایک انسان کو سیٹسفیکشن اور ہیپینس ملتی ہے، وہ سرپلس منی سے نہیں ملتی. اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لینا، پانی ہم سب کی ضرورت ہے، کھانا ہم سب کی ضرورت ہے، پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس اور وائٹامنز اور منرلز ہماری سب کی ضرورت ہے، لیکن جتنا ہماری باڈی کو چاہیے اگر ہمیں اس سے 1,000 گنا اور 1,00,000 گنا زیادہ مل جائے تو کیا اس کی کوئی افادیت رہ جاتی ہے؟
نہیں رہے۔ تو بھائی اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ دولت اور شہرت انسان کے مسائل سارے حل کر سکتی ہے، اور دولت اور شہرت جو ہے انسان کو انتہائی خوش رکھ سکتی ہے، ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ اپنی جو ضروریات ہیں ان کی حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے اگر ایکسٹرا اللہ دے لے تو اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ اور یہ جو گریڈ ہے، یہ جو لالچ ہے، اور یہ بے حساب کا ان لمیٹڈ دولت اور شہرت کا جو لالچ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ ہم نے ان قریب چلے جانا ہے۔ آج لتا منگیشکر چلی گئی، اس کے پاس بے تحاشا دولت بچی بھی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس دولت اس کی شہرت اس کے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن جو کام ہم نیکی اور بھلائی کے کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں، وہ ضائع ہونے والے نہیں ہیں، وہ پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ۔